زین العابدین کا کمرے میں پاؤں رکھنا تھا کہ کہکہے اور بلند آوازیں سرگوشی میں ڈھل گئیں۔ آج النور حویلی کی تاریخ ایک نیا باب رقم کرنے جا رہی تھی۔ جہاں امید کے دیے روشن تھے، وہیں خوف کی ایک ہلکی سی جھلک بھی موجود تھی۔ پورے حال میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس معاملے میں شامل دلچسپی نہ ہو۔ حویلی کے بزرگ شاہ جہانی سے لے کر سب سے چھوٹے اویس بابا تک سب کی موجودگی نظر انداز کرنے کے لائق نہ تھی۔ ان سب کی موجودگی کے باوجود حتمی فیصلے کا انحصار اس ذات پر تھا جو النور حویلی کا ہر دل عزیز لالا تھا۔ آؤ زیدین، بہت انتظار کرایا تم نے۔ طویل خاموشی کے بعد شاہ جہانی کی نرم آواز نے سکوت کا پردہ چاک کیا۔ زیدین، جو خاموشی سے صوفے پر براجمان تھا، بھویں ذرا کہ ذرا اٹھائے توجہ کا اندیا دیا۔ زیدین، آج النور حویلی ایک بار پھر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج پھر ہم صرف تمہارے ہی آسرے پر ہیں۔ حویلی کی بنیادوں کو بکھرنے سے بچا لو۔ تائمہ کی شفقت سے پر آواز نے گفتگو کو چند قدم اور دیے۔ یہ وہ واحد ہستی تھی جو زیدین سے کچھ بھی بنوا سکتی تھی۔ شاید اسی لیے شاہ جہانی نے انہیں بولنے کا اشارہ کیا۔ اب کی بار زیدین کے لب کچھ کہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود بند ہوتے لبوں نے تائمہ کے نرم دل کو تڑپا دیا تھا۔ وہی نہیں، یہاں موجود ہر شخص زیدین کے کرب سے آشنا تھا، مگر قسمت کے سب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اذیت دینے پر مجبور تھے۔ لالا، ہوش سنبھالتے ہی میں نے تجھے اس گھر کا نگران دیکھا ہے۔ آج یہ حویلی جو قائم ہے تو صرف تیرے دم سے ہے، ورنہ اس حویلی نے کیا کیا طوفان نہیں دیکھے۔ اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو یہ حویلی کب کی نابود ہو چکی ہوتی۔ لالا، آج پھر سے یہ حویلی تجھ سے قربانی مانگتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اب کی بار بھی ہمیں مایوس نہیں کرو گے۔ صہیب جاں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر زیدین کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ وہ زیدین سے عمر میں چھوٹا اور رتبے میں بڑا تھا، اس لیے نوجوان نسل کی طرح اسے لالا تو کہتا، مگر انداز میں بے تکلفی ہوتی۔ زیدین نے اب کی بار بھی خاموشی ہی کے ساتھ محض گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا، اور پھر باقی تمام حضرات کو بھی، جہاں ہر ایک کے چہرے پر سوال کے اندر آس کے باوجود حسب منشا اثباتی جواب کی امید قوی نظر آتی تھی۔ تمہیں ہمارے فیصلے کا علم تو ہو ہی چکا ہوگا، اب ہم تمہارا اندیا لینے کے منتظر ہیں۔ شاہ جہانی نے بات سمیٹتے ہوئے لفظوں میں کہا۔ شاہ جہانی، کیا میرا فیصلہ آپ سب کو منظور ہوگا؟ زیدین کی بھاری مردانہ حسن و یاس سے بھرپور آواز اس کے لبوں پر کفل سکوت توڑتی ہر ایک کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں، کیوں نہیں زیدین، آج تک کیا ہم نے تیرے فیصلے کو رد کیا ہے؟ اس حویلی کے ہر فیصلے میں تمہارا خیال سر فہرست رہا ہے۔ تو شاہ جہانی آج مجھ سے پوچھے بنا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ آپ کو نہیں لگتا تمام تر معاملات طے کر کے مجھے اطلاع طلب کیا گیا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے استبل کے گھوڑوں تک کے معاملات میری مرضی کے محتاج ہیں؟ تو پھر میری زندگی کے اہم فیصلے کا اختیار کسی اور کو کیسے ہو سکتا ہے؟ زیدین نے شاہ جہانی کی بات جس طند زبانی سے کاٹی تھی، وہ حاضرین محفل کو سانپ سنگھانے کے مترادف تھا۔ نرم دل اور فرمانبردار شخصیت کے پروردہ زیدین سے ایسے رد عمل کی توقع خلاف معمول تھی، اور پھر جہاں معاملہ حویلی کی عزت و ساکھ اور بنیادوں کی سلامتی کا ہو، وہاں زیدین جیسا شخص جس نے حویلی کے ذرے سے لے کر پہاڑ تک کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہو، کیسے اکڑ پن کا مظاہرہ کر سکتا تھا؟ زیدین، ہم نے محض اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ حتمی فیصلہ تو تم ہی نے کرنا ہے، اور یہ کام اب ہو جانا چاہیے۔ معاملے کی طوالت تکلیف دہ ہے۔ تائمہ نے اپنی محبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کلام کیا۔ تو ٹھیک ہے تائمہ، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں ہنا سے شادی نہیں کروں گا۔ زیدین کا فیصلہ وہ غیر متوقع عمل تھا جس کے رد عمل میں ہر حاضر محفل کی سماعت و بصیرت بے حس و بے بس دکھائی دی۔ زیدین کے فیصلے کے سابق محرکات کو جاننے کے باوجود اس کے انکار کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی، کیونکہ ایک طرف تو یہ حویلی کی عزت کا معاملہ تھا جسے زیدین کسی صورت مٹی میں ملنے نہ دیتا، اور دوسری طرف یہ اس کے مرحوم بھائی کی آخری خواہش بھی تھی جسے زیدین نے ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ اس کی آخری خواہش وہ کیسے ٹال سکتا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ زیدین کی معصوم بھتیجی دعا کا بھی معاملہ تھا، جسے زیدین اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتا تھا۔ سبھی کا خیال تھا کہ وہ ہنا سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے گا، مگر اس کے فیصلے نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ لیکن زیدین، ہنا سے شادی کرنے میں حرج کیا ہے؟ برائی کیا ہے اس میں؟ چچی ماں نے تند لہجے میں کہا۔ سب سے زیادہ اس رشتے کی وہ حامی تھی۔ میں یہاں برائیاں گنوانے نہیں آیا، فیصلہ سنانے آیا ہوں، اور میرا فیصلہ یہی ہے۔ بیٹا، تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی تو کر سکتے ہو۔ زیدین کے اٹل و اڑیل انداز کے باوجود سب اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے۔ شاہ جہانی،
میں اپنے فیصلے پر غور نہ آج کروں گا نہ کل۔ آپ جانتے ہیں مجھے بوسیدہ کھنڈرات کی اثر نو تعمیر سے کوئی لگاؤ نہیں، اور ایبی گھوڑے تک کو میں اپنے استبل میں جگہ نہیں دیتا۔ اجازت مرحمت فرمائیں۔ زیدین تیر زنی کرتا ہوا جا چکا تھا۔ سب کے لب خاموش زدہ تھے، لیکن ساتھ کے کمرے میں کھڑکی سے لگی سب باتوں کو سننے والی ہنا کو تو کسی نے جلتے انگاروں پر دھکیل دیا تھا۔ اس کے چاروں طرف بوسیدہ عمارت اور ایپی گھوڑے کی بازگشت ہونے لگی۔ دوسرے لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ ماما، اب کی بار حویلی جائیں تو میرے لیے کڑھائی والا سوٹ ضرور لائیے گا۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ بھول گئی تھی۔ اناس کھیرا کھاتے ہوئے ماں کے کاندھے پر تقریباً لپٹ کر گویا ہوئی۔ کھیرے کھانے کی پچڑ پچڑ آواز رانیہ کو ناگوار گزری۔ چھری کا پچھلا حصہ اس کے نازک ہاتھ پر مار کر تنبیہ کی۔ میں کہاں بھولی تھی، بس تمہاری خالہ زاد بہنوں نے لانے نہیں دیا۔ سب کا اصرار تھا کہ خود حویلی آؤ گی تو وہ بنا کر دیں گی۔ رانیہ بیگم نے سبزی کاٹنے کا شغل جاری رکھا۔ یہ دیکھے بنا کہ شوق سی اناس قدرے گھبرائی سے کیوں دکھائی دی۔ حویلی جانے کا ذکر اسے ہمیشہ یوں ہی بے چین کر دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیتی، حتیٰ کہ پچھلے سال عید پر طیبہ خود اسے لینے آئی تھی، لیکن وہ اصلی بخار کی آڑ لے کر نقلی بہانہ بنا کر رک گئی تھی۔ اس کے سبز کزن اس کے گریز سے حیرت زدہ تھے، کیونکہ النور حویلی کی رونقیں اور سرمستیاں تو ان کے احباب کا آئیڈیل تھی۔ ان کے دوستوں اور متعلقین کا زیادہ وقت وسیع پیمانے پر سبائی حویلی میں گزرتا تھا۔ یہاں کی غم و خوشی کے اجتماعات سب کی توجہ کا مرکز رہتے۔ واحد اناس بی بی تھی جو حویلی سے کنی کترا جاتی تھی۔ وجہ سے واقف کوئی نہ تھا، وہ کوئی ٹھوس وجہ رکھتی بھی نہیں تھی کہ جس سے دوسروں کو مطمئن کر سکے۔ بس ایک خوف سا تھا جو اس کے کمسن ذہن میں بس گیا تھا، زین العابدین کا خوف۔ حاجی شاہ میر جدی پشتی رئیس تھے، اگرچہ خود والدین کے واحد چشم و چراغ تھے، مگر اللہ نے انہیں اولاد کے زائم سے خوب نوازا تھا۔ 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں، جن کی اولادیں حویلی کی زیب و زینت تھیں۔ سب سے بڑے سپوت شاہ جہانی تھے، جو شاہ جانی سے ملقب تھے۔ ان کی بیگم نور بی بی مشفق ترین ہستی تھی، اگرچہ اپنے وطن سے کوئی اولاد نہ پیدا کر سکی، مگر اولاد پروری سے مالا مال تھی۔ زیدین نے بطور ممنونیت کے اپنے وراثتی حویلی کو النور حویلی کا نام دیا تھا۔ دوسرے سپوت ابو ذر میر تھے، جن کے 3 صاحبزادے زین العابدین، ذوالنواس اور ذوالنون تھے۔ پھر عمر جاں تھے، جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، تیمور، شہوار اور سفیرہ۔ پھر تانیہ بیگم تھی، ان کا 1 بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں، زوار، لیلا، بیلا اور جھرنا۔ ان چاروں بہن بھائیوں کا زیادہ تر وقت حویلی میں ہی گزر تھا۔ پھر زوبیہ بیگم تھی، جن کی 1 بیٹی ہنا تھی۔ زوبیہ کے شوہر شاہ میر کے مرحوم دوست کی نشانی تھے، جنہیں شاہ میر نے بیٹوں کی طرح محبت دی تھی، اور حویلی میں رہائش کے ساتھ ساتھ وہ کاروباری اور زمینی معاملات میں بھی پیش تھے۔ زوبیہ ابو ذر سے پہلے عمر جاں سے پہلے بیائی گئی تھی۔ ان کی بیٹی ہنا زیدین کی ہم عمر تھی۔ خضر جاں چوتھے سپوت، جن کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی تھے، حمزہ اور حفصہ۔ پھر اشر جاں تھے، وہ پسند کی شادی کرنے کے باعث معتوب ٹھہرائے گئے تھے۔ ان کی بیٹی ادویہ، کچھ ان کے باپ کی غلطی کی سزا اور کچھ پیدائش کے وقت اشر جاں کے ایک حادثے میں انتقال کے باعث حویلی کی ناپسندیدہ شخصیت بن گئی تھی۔ حویلی کے ایک کونے میں مقید ادویہ کو حویلی میں زیادہ عمل دخل حاصل نہ تھا۔ اشر کے بعد رانیہ بیگم تھی، جو جہانگیر بیگ سے شادی کے بعد دبئی میں مقیم تھی۔ ان کی اکلوتی صاحبزادی اناس تھی۔ سب سے چھوٹے سپوت صہیب جاں تھے، جو کہ زین العابدین سے بھی چند ماہ چھوٹے ہی تھے اور غیر شادی شدہ بھی تھے۔ النور حویلی کے ہر مکین متضاد کیفیات کا شکار تھے۔ خوش ہوتے تو مسکراہٹ و شوخی کا بہترین امتزاج تھے، اداس ہوتے تو دیوداس کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ حویلی طوفانات کا پیش خیمہ بھی تھی۔ زیدین کی ذات تو ہر مصیبت کا گڑھ تھی۔ اناس دبئی میں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی تھی۔ رنگ و روپ عربیوں کو سا تھا، پیراہن میں عرب لباس کی چھاپ اسے دور سے بھی دل آویز بنا دیتی۔ عربی کوٹ اور اسکارف میں ایسا نادر نمونہ نظر آتی کہ بڑے چومتے نہ تھکتے اور چھوٹے دوست بنائے بغیر نہ ٹلتے۔ النور حویلی میں اناس کا پہلا قدم جب پڑا تھا، وہ 7 سال کی تھی۔ حویلی کے بلند و منکش در و دیوار کو حیرت سے تکتی، وہ کبھی پینٹ شرٹ، نیکر، فراک اور شلوار قمیض میں ملبوس اپنے کزنز کو دیکھتی تو کبھی اپنے لانگ عبایا اسٹائل کوٹ اور سر پر لیے اسکارف کو دیکھتی۔ وہ سب سے جلدی گھل مل گئی تھی، بلکہ جب کوئی اسے ہاتھ ملاتا تو وہ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتی
عربک اسٹائل میں سب اس کی معصوم اداؤں پر فریفتہ تھے۔ وہ سب کے ہاتھوں میں قیمتی تحفے کی طرح منتقل ہو رہی تھی۔ ذوالنواز تو سرخ انار جیسے گالوں کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ جب وہ اسے چٹکی کاٹتا تو اس کے گال گھنٹوں لال رہتے، بس وہ اسی منظر کو دیکھنے کے لیے آتے جاتے زور سے چٹکی کاٹ لیتا اور وہ معصوم خاموشی سے ایک آنسو گرا دیتی۔ اناس کی زیدین سے پہلی ملاقات بڑی دلچسپ تھی۔ وہ سب بچوں کے ساتھ مل کر کرکٹ کھیل رہی تھی۔ حمزہ کے شاٹ لگانے پر بال چھت پر جا گری۔ سب کو آئیں بائیں شائیں کرتے دیکھ کر وہ یہ فریضہ انجام دینے کے لیے آگے بڑھ گئی، یہ سوچے بنا کہ 2 دن ہوئے ہیں حویلی آئے، وہ حویلی کے راستوں سے واقف کہاں تھی۔ بنا سمت کا تعین کیے سیڑھیوں پر سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا اور اسکارف سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر اسکارف درست کرنے لگی جو مزید الجھتا ہی جا رہا تھا۔ اب تو سانس لینا بھی دشوار ہونے لگا تھا۔ گھبرا کر وہ رونے لگ پڑی تھی اور ابو امی کو پکارنے کے ساتھ بری طرح اسکارف کو سر سے جدا کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ اچانک 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کے نازک ہاتھ تھام لیے تھے۔ اناس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کے برابر میں ہلکی بڑی شیو سے سجا چہرہ اور سبز بڑی آنکھیں لیے صورت براجمان تھی۔ ایسے کھینچو گی تو اسکارف کے ساتھ روح بھی جسم سے الگ ہو جائے گی۔ زیدین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے اسکارف کی پن احتیاط سے کھولی اور اسکارف گردن سے جدا کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اناس نے گہری سانس لی اور طمانینت سے آنکھیں موند لیں۔ زیدین اس معصوم بھیگے چہرے والی گڑیا کو دلچسپی سے تک رہا تھا۔ وہ حویلی کے ہنگامے سے الگ تھلگ 4تھ فلور پر اسٹڈی میں مصروف رہتا تھا، جہاں اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں کے علاوہ کوئی نہ آتا۔ آج یہ پری راستہ کیسے بھول کے آ گئی تھی۔ زیدین نے اس کا اسکارف گود میں رکھ کر اناس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تھا اور آنسو پہنچے بکھرے بال سمیٹے، پھر خود سے لگا کر ملائمت سے دریافت کیا، یہ پری حویلی میں کہاں سے تشریف لائی ہے؟ یہ شوخی جسے وہ کافی عرصے سے فراموش کر چکا تھا خود بخود اس کے لہجے میں در آئی تھی۔ 7 سالہ اناس نے 20 سالہ زیدین کے مزاج پر کافی اثر ڈالا تھا۔ وہ تو پری جمال کے تخاطب پر ہی حیران تھی اور پھر تعارف کرانے کے لیے کوئی اور بات نہ سوچی تو شاہ میر جاں سے اپنا تعلق فخریہ بیان کرنے لگی۔ شاہ میر انکل ہے نا، وہ میرے نانا ہے۔ اس کے پہلے استفہامی جملے پر زیدین نے شرارت سے سر اس بات میں ہلاتے گویا تصدیق کی کہ شاہ میر انکل واقعی ہے، اور پھر اس کے تفاخر میرے نانا کہنے کے عمل نے تو زیدین کے لبوں پر رعوبیت کے تاثرات ثبت کر دیے، گویا وہ نانا کی نوازی سے کافی مرعوب و متاثر ہو۔ اناس اس کے پل پل تاثرات بدلتے فنکارانہ چہرے سے امپریس ہو گئی، اور پھر زیدین کا اسے ننھے بچے کی طرح ٹریٹ کرنا اور بار بار خود سے لگا لینا بھی اسے تسلی دینے کو کافی تھا۔ اچھا تو نواسی صاحبہ، یہ بتائیے کہ شاہ میر جان کے کتنے بچے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو وہ بچپن میں تمام چھوٹے بچوں سے دریافت کرتا اور گنتی نہ کر پانے پر سب کو من پسند سزائیں دیتا۔ دادی ماں اپنی حیات میں بار بار اپنی اولاد کے گنے جانے پر دہل کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا ورد کرتی رہتی۔ انہیں اس بات کا کلک تھا کہ آخر وہ دنیا کی کوئی واحد عورت تو نہ تھی جن کے بچے زیادہ تھے، اور ان کی دانست میں تو 9 بچے زیادہ تھے بھی نہیں۔ زیدین کے شرارتی سوال پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آخر گنتی بھی تو کرنا تھی، مگر جواب حیرت انگیز وارد ہوا تھا۔ ایک زیدین نے اس کے جواب پر جھٹکا کھایا۔ اچھا کون ہے وہ ایک؟ زیدین نے ایک پر خوب زور دیا۔ لالا۔ اس کا جواب دینا تھا کہ زیدین کے لبوں سے ہنسی نے تمام بند توڑ دیے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کتنے سالوں بعد وہ اتنا کھل کے تو دور کی بات ہنسا بھی تھا۔ لالا حویلی میں خود زیدین ہی کو کہا جاتا تھا، اور وہ جان سکتا تھا کہ ہر دم حویلی میں کسی نہ کسی حوالے سے اس کا ذکر ہونے کے سبب وہ لالا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ گئی تھی۔ اور مزے کی بات یہ بھی تھی کہ وہ اس بات سے بھی لا علم تھی کہ اس کے سامنے موجود ہستی ہی لالا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے کہ شاہ میر کے ایک ہی بیٹے ہیں، تو آپ ان کی نواسی وہ کیسے؟ وہ بات برائے بات کیے جا رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ان لایعنی باتوں میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا تھا۔ اس کا دریافت کردہ سوال اناس کے ذہنی لیول سے اوپر تھا۔ تبھی وہ کندھے اچکاتی، ہونٹوں کو دائیں بائیں کی شیپ دیتی، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی اور کہے بنا منہ بند کر دیتی۔ اسے اتنی کیوٹ لگی کہ بے اختیار اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ انکل آپ کون ہیں؟ اناس کا سوال کرنا تھا کہ زیدین ایک بار پھر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اناس نے اسے تعارف میں کچھ بتانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جھٹ سے اس کے گال کو چوم گیا۔
اسے بڑا تو ہونے دو، یا انتظار کی طاقت نہیں ہے۔ زعفران زار ماحول کو طنز و تمسخر میں ڈوبی آواز نے توڑا تھا۔ زیدین نے سر اٹھایا تو ہنا کو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کھڑا پایا۔ مانا بہت خوبصورت ہے مگر ابھی تمہارے قابل نہیں ہے۔ شٹ اپ، اپنی کچرا کنڈی زبان کو بند رکھو کچرا رانی۔ زیدین نے اس کے تخلص سے اسے بلا کر اسے سر تا پیر مزید تپایا تھا۔ اور تم جو ایک کمسن کلی کے ساتھ کر رہے ہو وہ گندگی نہیں ہے۔ ہنا کی زبان اسی سوچ کی طرح غیر معیاری ہی تھی۔ یہاں کھڑی ہو کر حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہونے کے بجائے جاؤ اور چلو بھر پانی میں بات لو۔ زیدین کے ہر لفظ میں اس کے لیے نفرت کی پچکار تھی۔ اناس ان دونوں کے درمیان تلخ مکالمات کو حیرت سے تک رہی تھی۔ زیدین کے غصے سے سرخ چہرے سے خوفزدہ ہو کر وہ چند قدم دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں ہی بات لوں گی، تمہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آئی سے شٹ اپ، زیدین غصے سے چلاتا ہوا ہنا کی طرف بڑھا۔ ہنا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی مگر اناس کا نازک دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، مگر جب زیدین نے ہنا کی گردن اپنے ہاتھ کی گرفت میں لی تو خوف و دہشت سے وہ وہیں گر پڑی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات سما گئی تھی کہ زیدین نے ہنا کو گلا گھونٹ کے مار دیا تھا۔ بس تبھی سے اس کے دل میں زیدین کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس واقعے کو چند دن بعد دبئی لوٹ آئی تھی اور پھر دوبارہ کبھی نہیں گئی، یہاں تک کہ اس کا وہ اسکارف جو زیدین نے اتارا تھا وہ بھی آج تک اس کے پاس تھا۔ آج جب کہ وہ میٹرک میں آ گئی تھی اور معصوم کمسن اناس کے بجائے نازک بانکی سی لڑکی تھی، مگر وہ اس کو اپنے دل سے نہ نکال سکی تھی۔